أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں آپ کے سامنے قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیش کر چکا ہوں. اب یہی اسماعیل اور بڑے ہوتے ہیں، سن بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں، اور قدرت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. خانہ کعبہ وہ جو اول بیت ہے، اول پہلا مکان ہے جو خدا کی طرف منسوب ہو رہا ہے. اس کے پہلے جو بھی بیت بنائے گئے وہ خدا کی طرف منسوب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ بندے کی طرف منسوب رہتے ہیں. یہ پہلا گھر ہے جو خدا کی طرف منسوب ہو رہا ہے، اور اس کے لیے 2 نبیوں کو مامور کیا جا رہا ہے. اور خدا نے قرآن میں آل عمران میں کی 96ویں آیت ہے، 96 آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یعنی یہ جو گھر اللہ کا بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے. کسی بیت کو ہدایت کے لیے کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی یہ گھر والے ہیں، کوئی اہل بیت ہیں جو تا قیامت ہدایت کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. اور یہ بیت مرکزیت رکھتا ہے اسلام کی. اسلام کے لیے ایک مرکز کی تعمیر کرنا اس بیت کی تعمیر کرنا ہے. اور یہ بیت کہاں پر بنایا جا رہا ہے؟ اسی جگہ پر جو ام القریٰ ہے، جہاں سے زمین بننا شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے جو زمین کی تعمیر ہوتی ہے، زمین بننا شروع ہوتی ہے، اسی مقام پر خدا جو رہنما ہے، جو رہنمائے حقیقی ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی کہ اسے اس مقام پر بنایا جائے جس مقام سے اس زمین کی تعمیر شروع ہوئی. یعنی یہ ام القریٰ اگر مکہ ہے تو مکے میں بھی، عین مکے میں اس مقام سے پر بنایا گیا جہاں سے زمین پہلی بار بننا شروع ہوتی ہے. اور اس مقام پر بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، 2 پاک نبیوں کو اس کے لیے منتخب کیا گیا کہ ان کے پاک ہاتھوں سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے. اگر دیکھا جائے تو وہاں پر نہ معمار کی کمی تھی، نہ مزدوروں کی کمی تھی، اس لیے کہ قبیلہ آ کر وہاں بس چکا تھا. بنی جرہم وہاں پر آ کر رہنا شروع کر چکے تھے. جب ایک قبیلہ وہاں بسا ہوا ہے تو وہاں معمار بھی موجود ہیں، وہاں مزدور بھی موجود ہیں. اس کے باوجود قدرت نے جو اہتمام کیا وہ یہی کیا کہ اسلام کے لیے اسلام کا جو مرکز بنایا جا رہا ہے، خدا کا جو پہلا گھر بنایا جا رہا ہے، جو بیت اللہ بنایا جا رہا ہے، اس میں مزدوری کریں تو حضرت اسماعیل جیسے نبی کریں، معماری کریں تو حضرت ابراہیم جیسے نبی معماری کریں، تاکہ اسی اسلام کو ماننے والے لوگ کبھی بھی شرمندہ نہ ہوں کہ اگر وہ مزدوری کرنا کبھی انہیں پڑے تو اس میں شرمندگی انہیں محسوس نہ ہو، بلکہ وہ فخر سے مزدوری کرے، فخر سے معماری کرے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد جناب ابراہیم و جناب اسماعیل جیسے نبیوں نے مزدوری کی ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان کو اس بات پر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر مزدوری کر رہا ہے، وہ اگر معماری کر رہا ہے تو اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اسلام کا پیغام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور جناب اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دیواروں کو اونچی کر رہے ہیں، دیواروں کو اونچی کرتے جا رہے ہیں اور دعائیں کرتے جا رہے ہیں. دعاؤں میں شمولیت حضرت اسماعیل کی بھی ہے. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل مشترکہ طور پر یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ بار الہ ہماری ذریت میں بھی اس اسلام کو رائج رکھنا، ہماری ذریت میں بھی یہ اسلام پہنچے. اور ان کی دعا یہ کامیاب ہوتی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی ذریت میں اسلام چلتا ہے، بلکہ مکمل ہوتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. یہ سب دعائیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نتیجہ ہے. اب یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل کی مشترکہ طور پر یہ دعا ہے. تو باقاعدہ طور پر جو اسلام آگے بڑھا ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مشترکہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو اسلام ان کی نسل میں آیا. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم پہلے مسلم ہونے کا درجہ رکھتے تھے، یعنی مرکزیت حضرت ابراہیم میں تھی، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کی دونوں شاخیں، یعنی جو حضرت اسحاق کی طرف گئی وہ بھی، اور جو حضرت ابراہیم کی طرف حضرت اسماعیل کی طرف آئیں وہ بھی، دونوں شاخوں میں اسلام بڑھتا ہے. اور اس طریقے سے بڑھتا ہے کہ حضرت اسحاق کی شاخ میں جو اسلام جاتا ہے، تو وہ جب تک کوئی اولو العزم پیغمبر کتاب لے کر، شریعت لے کر نہیں آ جاتا، تب تک یہ اسلام اس طرف بھی موجود ہے. وہ اور بات ہے کہ جب اولو العزم پیغمبر آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور کتاب لے کر آئے اور اپنی شریعت لے کر آئے، تو اسے موسوی اور عیسوی دین کے نام سے جانا جانے لگا، اور بعد میں یہی اسلام کے برسر پیکار بھی ہوئے. لیکن جب تک یہ اولو العزم پیغمبر نہیں آئے تھے، اور یہ جو اولو العزم پیغمبر آئے تھے ان کی بھی بنیاد اسلام پر ہی تھی. اصول دین ان کا وہی تھا جو اسلام کا اصول دین ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ اپنی الگ شریعت لے کر آئے تھے، وہ الگ شریعت لے کر آئے تھے، اس وجہ سے اسے اس شریعت کو ماننے والے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے انہیں یہودی کہا جانے لگا، جو شریعت حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے انہیں عیسائی کہا جانے لگا، اور یہ دونوں مذہب آخر میں برسر پیکار اسلام سے ہوئے. اب یہاں پر حضرت ابراہیم کے مذہب کو ماننے والے براہ راست جو تھے وہ اسلام مذہب کے ماننے والے تھے، اور جو جناب موسیٰ کے ماننے والے تھے وہ یہودی ہوئے، اور جناب عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہوئے. اور قرآن میں ان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ان کے پیکار جاری رہی. اس کے بعد یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ بھی ہے، لیکن جب آگے اس کی ضرورت آئے گی تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد جیسے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اب جناب ابراہیم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف اعلان کرو، لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف بلاؤ، حج کرنے کے لیے بلاؤ. حضرت ابراہیم سوچ رہے ہیں کہ بات سمجھ میں ان کے یہ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں کون ہے. گنے چنے افراد، وہی بنی جرہم کے جو قبیلے کے افراد ہیں، بس وہی تو ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بنی جرہم کے قبیلے والوں سے بتایا جا سکتا، وہ خود جان رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی ان سے کہہ دیا جائے اور وہ خانہ کعبہ کی طرف آ کر حج کے لیے آ جائیں. لیکن اعلان قدرت ہو رہا ہے، ابراہیم اعلان کرو. جناب ابراہیم اعلان کر رہے ہیں، لیکن سوچتے جا رہے ہیں. پہلے ہی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعلان کس کے لیے کیا جائے. بس جواب قدرت آتا ہے، ابراہیم اعلان کا کرنا تمہارا کام ہے، آوازوں کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اور یہی ہوا کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اعلان حج کر دیا. یہ اعلان
صرف وہیں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ آواز وہاں تک گئی کہ صلبوں تک یہ آواز پہنچ گئی، آنے والی نسلوں تک، قیامت تک آنے والی نسلوں نے اس اعلان کو سنا، اور جس نے اس وقت لبیک کہا وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے پہنچتا جائے گا۔ جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے لیے حج کے لیے جائے گا۔ یہ اثر ہے جناب ابراہیم کی آواز میں ہوا، جسے خدا نے صلبوں تک اور نسلوں تک، قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا۔ اور یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہوا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ لبیک کا لفظ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے، اس کی آواز پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ لبیک کوئی ایکشن نہیں ہے، بلکہ لبیک لفظ لبیک جو ہے وہ ایک ری ایکشن ہے، یعنی کسی آواز کے اوپر اس کا ری ایکشن جو ہے وہ لبیک کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی نے آواز دی، ہم اس کی آواز کا جواب دے رہے ہیں تو لبیک۔ تو کون آواز دے رہا ہے؟ آج خانہ کعبہ سے کوئی کھڑا ہو کے بلا رہا ہے کہ آؤ حج کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ آواز وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی۔ آواز اس وقت لگائی تھی، لیکن قیامت تک جو حاجی آئیں گے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، اور یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس طریقے سے یہ اثر ہوا جناب ابراہیم کی آواز کا، اور یہ آواز لوگوں کے دلوں میں پہنچ گئی، اور خدا نے اس کا وعدہ لیا۔ کسی بھی شرعی حکم کا خدا نے وعدہ نہیں لیا ہے کہ ہم نماز نافذ کر رہے ہیں تو تمام لوگوں کو نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز واجب کر دی گئی، جسے پڑھنا ہے پڑھے گا، جسے نہیں پڑھنا ہو نہیں پڑھے گا۔ روزے کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، لیکن اس کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے۔ لیکن حج کی ذمہ داری خدا نے لی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ تمام خلائق سے لوگ، دور دور سے لوگ آئیں گے، چاہے وہ پیدل آئیں، چاہے وہ سواروں پر آئیں، چاہے وہ دبلے دبلے اونٹوں پر آئیں، لیکن خانہ کعبہ کے دور دور سے لوگ، گوشے گوشے سے لوگ خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا دل خانہ کعبہ کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، سب کے سب خانہ کعبہ کی طرف آنے لگے حج کرنے کے لیے۔ اور یہ حج رائج ہو گیا، یہاں تک کہ جب ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اعلان اسلام کو بلند کیا، پرچم اسلام کو بلند کیا، تو اس وقت اسلام کا کوئی احکام لوگ نہیں جانتے تھے۔ نہ اس وقت نمازیں تھیں، نہ اس وقت روزہ تھا، نہ اس وقت زکوٰۃ تھا، لیکن حج اس وقت بھی موجود تھا۔ حج اس وقت بھی ہوتا رہتا تھا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو۔ عرب کے لوگ حج کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، اور ان کے دل میں خانہ کعبہ کی مرکزیت موجود تھی، جو خدا کا ایک وعدہ تھا، اور وہی خدا کے وعدے کی بنا پر ان کے دل میں اس طریقے سے خانہ کعبہ کی جاذبیت اور مرکزیت موجود تھی کہ وہ کھچ کھچ کے خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ اور رسومات انہوں نے اس میں شامل کر لی تھی جو اسلام کے خلاف تھی، لیکن خانہ کعبہ کی طرف آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے جو وعدہ لیا وہ لوگوں کے دلوں کو اس نے خانہ کعبہ کی طرف جھکا دیا۔ اور آج بھی جو حاجی حضرات حجاج جاتے ہیں، ان کے دلوں سے پوچھا جائے، ہر حاجی اس بات کی تصدیق کرے گا کہ خانہ کعبہ میں اتنی جاذبیت ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو اس کا دل کھنچ جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ اور اس بات کی تصدیق کرے گا، ہر حاجی تصدیق کرے گا کہ جو جاذبیت وہ ہے۔ یہ اس میں
جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ بھی ہے کہ جب آپ جناب حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر حضرت اسماعیل کو ایک بچے کے طور پر چھوڑ کر بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت بھی دعا کی تھی آپ نے کہ بار اللہ اسے اس غیر ذی ذرا کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کا مرکز بنا دے، لوگوں کے چہل پہل ہو جائے. اور یہی ہوا کہ وہ مقام جہاں ایک وقت میں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل صرف تنہا تھے، وہاں پر کوئی اور نہیں تھا، نہ کوئی انسان وہاں پر تھا، لیکن قبول ہوتی ہے جناب ابراہیم کی دعا اور وہ مقام ایسا بنتا ہے کہ ایک اسلام کا وہ مرکز بن جاتا ہے اور ہر مسلمان وہاں جانے کی خواہش رکھتا ہے اور وہاں جا کر حج کرتا ہے. اس کے بعد حضرت اب یہ حج کا معاملہ طے ہو گیا اور حج کا رسم اور حج کی یہ اہمیت اسلام میں داخل ہو گئی، جو جناب حاجرہ کی پیروی کرتی ہے، جناب اسماعیل کے اور جناب ابراہیم کے تمام وہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے انسان جاتا ہے. وہاں صفا و مروہ کے بیچ سعی بھی کرتا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہے اور قربانی جناب اسماعیل کو بھی یاد کرتا ہے کہ جا کر مینا میں قربانی بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد جہاں جہاں پر قدم قدم پر شیطان آتا ہے، اس کام کو روکنے کے لیے اس شیطان کو کنکری مار کے شیطان کو اپنے دلوں سے بھی ہٹا دیتا ہے. یہ ہے حج کی افادیت اور مرکزیت. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے اور دونوں بیٹوں سے یہ نسلیں چلی. 2 شاخیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اسماعیلی کہلائے اور ایک وہ جو اسرائیل کہلائے. اسرائیل وہ کہ جو جناب سارہ کے بطن سے جناب اسحاق کی ولادت ہوتی ہے اور جناب اسحاق سے جناب یعقوب کی ولادت ہوتی ہے. جناب یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے وہ اسرائیل کہلائے. اور اس کے بعد جو دوسری نسل ہے وہ جناب حاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور ان سے جو نسل چلتی ہے یہ اسماعیل کے ماننے والے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، جس طرف اسلام باقاعدہ طور پر رائج ہوا. اب یہ جو 2 نسلیں چلی تو اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے بعد جو دوسری شاخ جو جناب اسحاق سے چلی، اس میں جو نبی آئے ان میں جناب یعقوب ہیں اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام ہیں اور اس کے بعد جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یہ لوگ یہاں پر تو آ کر وہ تو اولی العزم پیغمبر آ گئے، ان کی الگ شریعت چلی. لیکن جناب موسیٰ کے پہلے تک، حضرت ابراہیم سے لے کر جناب موسیٰ کے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی مومن آئے، وہ سب کے سب مسلمان تھے. اور قرآن خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ مسلمین میں سے تھے، یہ سب اسلام پر تھے اور یہ سب کے سب مسلمان تھے. اور دوسری شاخ جو چلی وہ جناب اسماعیل سے چلی. تو اب جو پہلی شاخ ہے جو اسرائیل کے اعتبار سے ہے تو وہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہوئی. ان میں جناب اسحاق کا واقعہ، لیکن جناب اسحاق کا واقعہ کوئی بہت خاص نہیں ہے. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسے اہم واقعہ نہیں ہے جو قابل ذکر ہو، سوائے اس کے کہ توریت میں جو ذکر ہوا اور اپنی بھی تاریخ میں کچھ حضرات نے اسے لکھا ہے، اس کی بازگشت اپنی تاریخ میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ حضرت اسحاق کے بارے میں جو واقعہ لکھا گیا ہے کہ انہیں ذبیح اللہ ثابت کیا گیا. لیکن اس کے پہلے کی قسط میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، قرآن کے بھی رو سے اور بائبل کے بھی رو سے. اگر بائبل کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو جناب اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہیں، اور اگر جناب اسحاق ذبیح اللہ ہوتے
تو ان کی تمام چیزیں آپ کو فلسطین میں ملتی اور ان کے ماننے والے ان کی قربانی کی یادگار مناتے. لیکن قربانی کی یادگار منانا کس طرف؟ اسلام کی طرف ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حجاز میں ملتی ہیں. تو حجاز میں تو جناب اسماعیل تھے، اس لیے جناب اسماعیل وہ ذبیح اللہ تھے. اس وجہ سے اب جناب یعقوب کے بعد جناب اسحاق کے بعد جناب یعقوب اور جناب یوسف، ان کے جو واقعات ہیں وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. انشاءاللہ اس کے آئندہ جو قسط آئے گی اس میں آپ کے سامنے جناب اسحاق اور جناب یعقوب، جناب اسحاق کا نہیں بلکہ جناب یعقوب اور جناب یوسف کا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.